بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دعاؤں کا سلسلہ۔ محترم سامعین کرام، آج امت مسلمہ جن جن مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں، مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کے عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، سبھی کچھ بتلا دیا۔ مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ پس جب پاور ہاؤس سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کیسے کرنٹ آ سکتا ہے، اور پھر گھر میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے، ظلمتیں اور تاریکیاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں۔ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جون پوری دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو یکجا کر کے رسالے کی شکل دی ہے۔ اب اسی رسالے سے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں، اور آج جو دعا پیش کرنا ہے وہ ہے کہ سخت مصیبت کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ آدمی مصیبت میں جب گر جاتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اور مصیبت سے چھٹکارا کیسے پاؤں، طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس مصیبت کے وقت اس تدبیر کو بھی اپنا لے اور اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا کرے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت سے چھٹکارا دلائیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد رخصتی سے پہلے بتایا کہ جب تمہیں موت نظر آئے یا کوئی دنیاوی مصیبت لاحق ہو جائے تو یہ دعا پڑھو: لا الہ الا اللہ الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کریم ہے، پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو عظمت والے عرش کا رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت حسن ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آدمی بھیجا تو میں نے یہی دعا پڑھی۔ جب مجھے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں گرفتار کرنے کے لیے اس لیے آدمی بھیجا تاکہ تمہاری گردن اڑا دوں، مگر جب تم میرے سامنے آئے تو میں نے دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور قابل اکرام شخص تم کو محسوس کیا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس کا حوالہ ہے الفرج بعد الشدہ لابن ابی الدنیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے فائدہ اٹھانے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔